بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارا اسائنمنٹ نمبر 3 کا ڈے 2 ہے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا اردو لٹریچر۔ ڈے ہمارا 2 ہے اور یونٹ 4 کا آغاز تو آپ جانتے ہیں کہ ہو چلا ہے۔ تو بچوں آئیے ہم دیکھتے ہیں اسائنمنٹ نمبر 3 کے ڈے 2 کے کام میں آپ کو کیا کام گیا ہے۔ سبق رشتہ ناتا کی بلند خوانی ہے۔ تو آئیے بچوں ہم سبق رشتہ ناتا پڑھتے ہیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہیں۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار۔ بچوں یہاں مصنف نے رشتے کو ایک خدائی پیوند کہا ہے۔ پیوند کیا ہوتا ہے بچے؟ اگر کپڑے کو جوڑنا، پیچ لگانا، تو یہ خدائی پیوند ہے، ایک جوڑ ہے اللہ کی طرف سے، اور اسے ہم توڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ماں باپ، دوست احباب تو ہم خود سے بناتے ہیں، لیکن یہ جو رشتے ناتے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ اللہ نے جسے بنانا ہوتا ہے اسے ہی بناتا ہے۔ پھر بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، نانا ہیں، نانی ہیں، دادا دادی، یہ تمام رشتے جو ہیں بچوں اپنی جگہ اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی رشتوں کی سے محبت کرنی چاہیے، ان کی باتیں ماننی چاہیے اور ان کو مضبوط اور طاقتور بنانا چاہیے، کیونکہ رشتے جتنے مضبوط ہوتے ہیں انسان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور خوشنودی خدا، رشتہ داروں سے اچھے سلوک سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے دنیا میں اور بھی فائدے ہیں، سوائے اللہ کی خوشنودی کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ بہبود یعنی ظاہر ہے رشتوں کا بڑھنا اور آگے پھلنا پھولنا، اپنائیت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، یگانگت، ہمدردی کے رشتوں سے ہوتے ہیں۔ مثلاً ماں باپ اگر اپنے بچوں سے محبت نہیں کریں تو بچوں کو پال پوس کے کتنا بڑا کون کرے گا؟ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مرغی کا بچہ بچوں پیدا ہوتے ہی دانہ چگنے لگتا ہے، لیکن جتنی ضرورت انسان کو رشتوں کی ہوتی ہے، ماں باپ کی ہوتی ہے، کہ وہ ایک بڑے طویل عرصے تک اپنے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ بچے کی محبت نہ ڈالے تو پھر یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بھائی بہن کے رشتے بتائے مصنف نے، چچا پھوپھی وغیرہ تمام رشتہ دار جو ہیں ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ بیٹے یہ تمام رشتے جو ہوتے ہیں، رشتے ناتے اتنے اہم ہوتے ہیں، جو پیار بھائی بہن کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ چچا پھوپھی، ماموں، خالہ، یہ تمام رشتے بڑے محبت والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے گا۔ بیٹے انسان جسے معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، معاشرے میں انسانوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہے،
انسان کبھی اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، اکیلے دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، اپنے رشتہ داریوں کا لحاظ خیال کرنا، چاہے دور کے رشتے ہوں یا قریب کے، انہیں مصنف نے قانون ادب کہا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ قانون ادب سے نکل جاتے ہیں۔ ادب، محبت، لحاظ، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں رشتوں میں۔ ادب اور تعظیم رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ ناگزیر کا مطلب ہوتا ہے ضروری، بہت زیادہ ضروری۔ ادب، عزت، احترام، رعایت کرنا، یہ دنیا کی بہبود میں، دنیا کو آگے پھلنے پھولنے کے لیے یہ چیزیں ناگزیر ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اگر آپس میں محبت اور عزت نہ ہو تو ہمارے رشتے آگے نہیں چل سکتے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی، بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ بیٹے، ہم سب لوگ ایک دوسرے سے کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ انحصار کرتے ہیں۔ ایک کام، ہر آدمی جو ہے وہ ہر کام نہیں کر سکتا، اپنے کام کے لیے اسے دوسرے انسان کی ضرورت لازمی ہوتی ہے، اور جب تک عزت تعظیم نہ ہو تو یہ انسانوں سے انسانوں کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے۔ بچوں، جن کے اوپر ہمارے طرح طرح کے حقوق ہیں، آج کل لوگ رشتہ داریوں کو توڑنا جانتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اور ہمارا معاشرہ رشتہ داریوں کو جوڑنا پسند کرتا ہے، اور جو لوگ رشتوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہی اچھے انسان کہلانے کے حقدار ہوتے ہیں۔ چہ جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں، یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ اگر ہم اپنے رشتوں سے محبت نہ کریں، ان کی نافرمانی کریں، ان کی مخالفت کے کام کریں تو ہماری زندگی ہمارے ہی لیے مشکل ہو جائے گی۔ بچوں، ہر آدمی کپڑے سینا نہیں جانتا، ہر آدمی جوتے بنانا نہیں جانتا، ہر آدمی کپڑا بنانا نہیں جانتا، ہر آدمی کھانا بنانا یا فصلیں بونا نہیں جانتا۔ اگر ہم انسان ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے، ایک رشتہ دار یا ایک بڑا چھوٹے سے محبت نہیں کرے گا، چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرے گا، تو پھر یقیناً یہ زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، اور جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے اس کے حق سے ادا نہ ہوگے۔ بچوں، یہاں مصنف ہمیں بڑوں کا عزت اور احترام کرنا سکھا رہے ہیں کہ جو ہم سے بڑا ہے ہمیں اس بزرگ کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے رشتہ دار کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ دیکھو بچوں، تمام انسان پیدا ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا جانتے سوائے رونے کے۔ انہیں ہر چیز چاہیے، چاہے ان کی ہر خواہش میں انہیں رونا ہوتا ہے۔ بچہ روتا ہے اور اپنی خواہش پوری کروا لیتا ہے۔ کمال ذاتی یعنی مکمل جو ہے وہ صلاحیتیں لے کے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا، سب اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اور بڑے بچوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے کام خود کرنے کے قابل ہو جائیں۔
جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے بزرگوں کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم کسی قابل بنتے ہیں نا بچوں، ہم اتنے بڑے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمیں اتنا بڑا کرنے میں ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادی دادا، ہمارے نانی نانا، سب نے مل کر ہمیں اتنا بڑا کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اگر ہمارے بزرگ نہیں ہوں گے تو ہم بھی جو ہے وہ بڑے تو ہونا ہمارا ناممکن ہے بچوں، اس لیے کہ انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، چھوٹا ہوتا ہے وہ تو ہر چیز کے لیے دوسرے پر انحصار کرتا ہے۔ بس اس کا شکریہ کو ادا کرنا واجب ہے تاکہ خدا اس کے ثمر سے تم کو کامیاب کرے۔ اب دیکھو، جس نے اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو ہمارے ماں باپ کے ہم پر کتنے احسان ہیں، اگر ان کے احسان کو ماننا اور ان کا شکریہ ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ واجب کیا ہوتا ہے؟ فرض کی طرح ضروری کام ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے ثمرے سے، ثمرے کہتے ہیں پھل کو بیٹے، کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا۔ بچوں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھی ہے، اور باپ کے لیے کہا ہے کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور بچوں اگر اپنے بڑوں کو ہم خوش نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ کو اگر خوش نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہم جو ہے وہ خدا کو بھی راضی نہیں کر سکیں گے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ خرد کہتے ہیں بچوں اولاد کو۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جب آپ ماں باپ بنیں گے تو آپ کے بچے بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت کریں گے۔ بچوں یہ مکافات عمل ہے، اگر ہم اپنے بڑوں کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے بچے بھی ہماری نافرمانی کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا اس میں اسی طرح جاری رہے گا۔ سلسلہ خدمت گزاری کا مصنف کہتے ہیں اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کا یہ طریقہ کار دین اور دنیا میں اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اگر ہم دینداری سے کام کریں گے اور اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ دونوں جہاں کی، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ بچوں جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا کا طریقہ کار ہے کہ ان کے بچے ان سے بھی ویسے ہی نافرمانی کریں گے اور سرکش رہیں گے۔ سرکش ہونا، کہنا نہیں سننا۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا کی جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے بڑوں سے خود سر رہیں، نافرمان رہیں، تو عقل مند لوگ آپ کی کسی بات کو مانیں گے نہیں۔ وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں، وہ اللہ کا بھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ نہ بڑے آپ کو کسی عقل مند لوگ آپ کو کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی
خدا کے سامنے آپ اپنا کوئی دعویٰ پیش کر سکتے ہیں، خدا کے آگے بھی سرخرو ہونے کے لیے اپنے بڑوں کی عزت کرنا ضروری ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خردوں سے توقع رکھتے ہو۔ خردوں، خرد کی جمع ہے اولاد۔ اگر آپ نے اپنے بڑوں سے اچھا سلوک نہیں کرا تو آپ اپنی اولاد سے بھی اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھیں گے۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا ہے کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل لگا کر کرے گا۔ بچوں، اللہ تعالیٰ تو بزرگ ترین ہستی ہے۔ جو انسان اپنے بڑے انسانوں کی عزت نہیں کرے گا تو وہ اللہ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا۔ جو اپنے ماں باپ کی محنت کو نہیں جانے گا بچوں، وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنی محبت کی مثال ایک ماں کی محبت سے دی ہے۔ تو جو ماں کا نافرمان ہوگا تو وہ اللہ کا بھی نافرمان رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانے گا۔ جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ اللہ کو کس طرح پہچانے گا؟ جو ماں باپ جو اپنے اولاد کے ساتھ اتنی نیکی کر رہے ہیں، وہ بچہ اپنے ماں باپ کی نیکیاں نہیں پہچانے گا تو وہ اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہے، جو کہ اللہ اتنی نعمتیں دے تو رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، وہ چھپا ہوا ہے اور آپ پہ اپنی نعمتیں لٹائے جا رہا ہے۔ اللہ کی شناخت کرنی ہے تو اپنے محسنوں کی شناخت کر لو۔ اول مرتبہ بزرگی کا خدا میں خدا کا ہے۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ بچوں، سب سے بڑا عزت والا مرتبہ بزرگ کا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر آپ نے اس معبود کی عبادت اور اطاعت ہم پر واجب ہے اور فرض عین ہے۔ فرض عین بچوں، فرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض عین، دوسرے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو ہر فرد پر فرض ہوتا ہے، جیسے نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، روزہ تمام صحت مند مسلمانوں پر فرض ہے، تو سب پر فرض ہوتا ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کوئی ایک ادا کر لے تو سب کی طرف سے ہو جائے، اور یہ اللہ کی عبادت فرض عین ہے، ہر فرض پر مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے، یعنی اللہ کے بعد جو درجہ ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہے بچوں، کہ جو اس دنیا میں ہماری پیدائش کا اور ہماری پرورش کا ذریعہ بنے، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ نیستی یعنی دیکھو بچوں، ہم کسی کام کے قابل نہیں ہوتے، بالکل معذور ہی سمجھو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا، بس اوں آ ہی کرتا رہتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرواتا ہے۔ نیستی یعنی کچھ بھی نہیں تھا انسان جب پیدا ہوا، اور ہستی پوری ایک شخصیت بن جاتا ہے اور پھر سارے کام کرنے لگتا ہے اور دوسروں کے بھی کام آتا ہے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ماں باپ نے ہمیں ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی، ہمیں ظاہری ہماری خوبصورتی کو بڑھانے میں، اپنی پرسنالٹی بنانے میں، اس میں کیا چیز آ جاتی ہے شخصیت بنانے میں، ہماری تعلیم ہے،
ہماری تربیت ہے، یہ تمام چیزیں، اور ہمیں اپنی شخصیت کو سنوارنے میں کہ کس طرح بال بنانے ہیں، کیسا لباس پہننا ہے، یہ سب ماں باپ ہی تو سکھاتے ہیں۔ اور باطن ہمارے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ہمیں ہمارے اندرونی شخصیت کو خوبصورت بناتی ہے، اس میں ہماری تعلیم، ہمارا عزت اور ادب و احترام، یہ تمام چیزیں یہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہی سکھاتے ہیں۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ اسی لیے جتنی بھی عزت اپنے ماں باپ کی کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ بچوں، ماں باپ جو ہیں وہ ہستی ہیں جو بچوں کو بالکل زیرو سے اوپر لاتے ہیں اور انہیں ایک کامیاب انسان بناتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اتنے بڑے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم بہت نازک سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں، اور ماں باپ جو حکم دیتے ہیں بچوں وہ ہمارے ہی فائدے کا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی بھلائی اور اچھائیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو حکم ماں باپ دیتے ہیں انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کو خوش کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہی امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین و دنیا میں باعث راحت و آرام ہوں۔ اور ماں باپ جو اپنی اطاعت چاہتے ہیں کہ ان کی بات مانیں، وہ انہی امور سے، امور کی جمع ہے امورات، انہی کاموں میں مانتے ہیں، انہی باتوں میں مانگتے ہیں اپنی اطاعت، جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ پہنچے۔ یعنی ماں باپ کی نصیحت میں بھی ہمارے لیے ہی بھلائی ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بچوں عزت کو۔ وہی لوگ عزت پاتے ہیں دنیا میں جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اور جو برگشتہ یعنی نافرمان، جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ بد اقبال یعنی بے عزت ہوتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بے عزتی بھگتتے ہیں۔ پھر اگر زمانے کے حالات کی طرف غور سے کریں تو ہزاروں مثالیں اس طرح کی نظر آئیں گی۔ اگر ہم اس دنیا میں بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں ایسی کہ اگر جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو آخر میں وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن پاتے، بلکہ وہ گندے بچے بن جاتے ہیں۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ماں باپ کی خدمت میں حاضر رہو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے لوگ کامیاب ہی اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنی والدین کی بات مانی۔ آپ کو پتہ ہے تحریک پاکستان میں جو علی برادران ہیں، ان کی ماں نے انہیں تحریک پاکستان کے لیے اکسایا، انہیں تربیت کی، اور پیش تو ان کی ماں رہی تحریک پاکستان میں، جو آج ہمیں پاکستان ملا ان میں، اور پاکستان آزاد ہوا۔ ہمارے بزرگوں کو ان کی ماؤں نے تربیت کی کہ بچوں انگریزوں کی غلامی سے باہر آؤ، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو، ماں باپ کی مرضی اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے رہو، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے، وہی کام کرو جس طرح ماں باپ کرنے کا حکم دیں۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو۔ اگر آپ کو جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ بات اگر آپ کو معلوم نہیں ہو، نہیں سمجھ میں آ رہی، تو ان سے دریافت کریں، ان سے عرض کریں، انہیں پوچھیں کہ امی یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے؟
امی بتائیں گی، آپ کو سمجھائیں گی کہ اس میں آپ کا کتنا فائدہ ہے۔ جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ اگر اتفاقاً کوئی کام کرنے سے وہ کہنے سے بھول جائیں تو آپ کوشش کریں کہ امی کا وہ کام کر کے رکھ دیں تاکہ ماں باپ آپ سے دل سے خوش ہو جائیں۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ بچوں، اٹھنے بیٹھنے میں نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، اس میں ماں باپ کی عزت کرے۔ ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو کہ امی کھڑی ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بری بات ہوتی ہے۔ ماں جب تک نہ بیٹھے، باپ جب تک نہ بیٹھے، آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور ماں باپ سے ہمیشہ عزت سے بات کرنی چاہیے۔ انہیں آپ سلام کرنا چاہیے۔ آتے جاتے ماں باپ کو امی السلام علیکم، آپ کیسی ہیں، اس طرح سے عزت سے کرنا چاہیے۔ ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے بہت زیادہ بولیں گے تو ماں باپ پریشان بھی ہو سکتے ہیں اور آپ غلط بات بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہہ رہے ہیں بس ویسا کرنا چاہیے۔ ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ رد کرنا، انکار کرنا۔ ان کے سامنے باادب بیٹھنا چاہیے۔ بچوں، ماں باپ کے سامنے بے تکلفی سے نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ عزت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ماں باپ آپ سے خوش ہوں کہ ہم نے جو سکھایا ہے وہ بچوں نے اچھی طرح سیکھا ہے۔ ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ماں باپ سے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ یا ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ بیٹے، استاد کا درجہ بھی ماں باپ کے برابر ہے اور یہ بھی روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کی پرورش جسمانی لحاظ سے ماں باپ کرتے ہیں، ان کی روحانی پرورش استاد کرتے ہیں۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ بچوں انسان کی روح کی پرورش کرتے ہیں، اس کو عزت اور تعظیم کرنا سکھاتے ہیں، اس کے اندر کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ ماں باپ کے علاقے سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں۔ بچوں، ماں باپ کے حوالے سے، ان کے علاقے سے یعنی ان کی طرف سے دو سلسلے قرابت کے قریب ترین دو سلسلے نکلتے ہیں، یعنی ددھیال اور ننیال۔ ددھیال جو ابو کے ماں باپ ہوتے ہیں، دادی دادا، اور ننیال جو امی کے امی ابو ہوتے ہیں، نانا نانی۔ ان کے باب میں اتنا کافی ہے کہ جب وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے۔ بچوں، نانا نانی، دادا دادی تو آپ کے ماں باپ کے بھی بزرگ ہیں، تو ان کی تو تعظیم اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں اور چونکہ ان کا رتبہ اور عقل بنسبت ماں باپ کے زیادہ تر پختہ ہے۔ بچوں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ماں باپ کو بھی اس قابل بنایا ہے کہ وہ آپ کی پرورش کریں، تو ان کی عقل تو آپ کے ماں باپ سے بھی زیادہ ہوئی نا، ان کی تو عزت اور بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اس لیے ان کی پیروی اور اطاعت زیادہ تر فائدہ مند ہوگی۔ بچوں، ماں باپ کبھی آپ کو غلط بات نہیں سکھائیں گے، اس لیے ان کی اطاعت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ماں باپ کی۔ چچا چچی تمہارے ماں باپ کی جگہ ہیں۔ مصنف
ہر رشتے کی اہمیت بتا رہے ہیں. چچا چچی کی رشتے کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارے ماں باپ ہیں اسی کی وہ اولاد ہے. دادا دادی کی اولاد جیسے آپ کے ابو ہیں بالکل ویسے ہی آپ کے چچا بھی ہیں، اور تمہارے نام پروری یا بھلائی سے ان کی بھی ناموری اور نیک نامی ہے. اب آپ اگر اچھے اور باعزت انسان کہلائیں گے تو ان کی بھی نیک نامی ہوگی. ان کو بھی لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ اس کے چاچو جا رہے ہیں، کتنے اچھے بچہ ہے جس کے چاچو جا رہے ہیں، ہے نا. تو ان کی بھی بڑی عزت افزائی ہوگی آپ کے نام سے، اور تمہاری بدنامی میں ان کی بھی بدنامی ہے. آپ اگر بدنام ہوں گے تو وہ لوگ بھی بدنام ہوں گے آپ کے ساتھ. تمہارا اس کا خون شریک ہے. بچوں، ایک ہی خون ہوتا ہے چچا کے اندر اور بھتیجے کے اندر، بھتیجی کے اندر. تو ایک ہی دادا کا، ایک ہی باپ کا خون. تو بچوں، یہ خون کے رشتے ہیں اور ان کی عزت بڑی ضروری ہے. اس واسطے اگر باپ نہ ہوگا تو تمہاری ہر بات پر اس کا خون بھی ویسا ہی جوش کھائے گا جیسے تمہارے باپ کا. بچوں دیکھیں، اس کی بڑی پیاری مثال میں آپ کو دوں گی، بہت خوبصورت مثال ہے. وہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا انتقال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ان کی پرورش ان کے دادا نے کی، بڑی محبت سے کی. اور اس کے بعد جب دادا کا 6 مہینے بعد انتقال ہوا تو ان سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے. اور وہ مثالی محبت دی کہ تمام عرب قبائل سے لڑ گئے لیکن اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا. جیسا کہ اس کو اپنی اولاد سے امید فائدے کی ہے، تمہاری پرورش سے بھی وہی امید ہے. جیسے اچھی فائدے کی اولاد سے اپنے امیدیں لگاتے ہیں، ویسے ہی چچا بھی اپنے بھتیجا بھتیجی سے امید لگا سکتے ہیں کہ یہ بڑے ہوں گے تو ہماری عزت کریں گے. اس واسطے تم کو اس کے باپ میں وہی تعظیم کی نظر رکھنی چاہیے جیسی باپ کے ساتھ. بچوں، باپ کی جیسی عزت اپنے چچا کی بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے ابو کے بھائی ہیں، اور باپ کے بعد رتبہ چچا کا ہی آتا ہے. چچا تمہارا اگر تم سے عمر میں چھوٹا ہو تو بھی اس کی تعظیم کرو. بیٹے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چچا رشتے میں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی عمر میں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی ان کی عزت بڑوں کی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ رشتہ تو بڑا ہے نا. کیونکہ اس کا رشتہ بڑا ہے، تمہارے دادا کا بیٹا ہے اور تمہارے باپ کا بھائی ہے. ہاں، اگر کئی چچا ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹے بڑے کا فرق رکھنا ضروری ہے. بچوں، بڑے چچا جو ہوتے ہیں وہ تایا ہوتے ہیں، تو وہ ان کی اس سے بھی زیادہ عزت کرنی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ابو سے بھی بڑے ہیں. تو تمام رشتوں کی حیثیت کے عزت ان کے مرتبے کے لحاظ سے کرنی چاہیے. پھپھا اور پھوپھی کو بھی ماں باپ کے برابر سمجھو. بچوں، یہ رشتے بھی بڑے ہیں، پھپھا اور پھوپھی، کیونکہ یہ بھی ماں باپ ہی کی طرح کے بڑے رشتے ہیں. مثل مشہور ہے، ماں بیٹے دو ذات، پھوپھی بھتیجے ایک ساتھ. بچوں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ماں اور بچے دو الگ الگ ذاتوں کے ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کی کاسٹ، اس کی ذات اپنے باپ کی نسل سے چلتی ہے، اور باپ کے خون، جو باپ کا نسل ہوگی وہی بچے کی نسل کہلائے گی. اگر باپ سید ہے تو بچہ بھی سید کہلائے گا. اور
ظاہر ہے پھپھی کا وہی خون، اسی باپ کا خون باپ کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے اور پھپھی کی رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، یعنی پھپھی اور بھتیجا بھتیجی ایک ہی خون ہے، لیکن ماں دوسرے نانا نانی کی اولاد ہوتی ہے نا، دوسرے ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، تو ماں کا خون الگ ہوتا ہے اور پھپھی اور چچا کا خون ایک ہوتا ہے۔ میرے اندر میرا خون جو ہے وہ میرے پھپھی اور چچا ان کی طرف سے ہے، خونی رشتہ ہے، اور میری امی میری ماں جو ہے وہ ان کا تعلق ننیال سے ہے، نانا کی طرف سے ہے۔ اس لیے ایک ذات ہے، اور کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہیں۔ ماں کبھی غیر ذات سے بھی ہوتی ہے بچوں، دوسری کات سے بھی آ جاتی ہے ماں، ظاہر ہے دوسروں میں رشتہ جڑتا ہے تو یہ اصل میں یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا، یہ بلکہ بنایا جاتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، تو یہ کسی بھی خاندان سے لائی جا سکتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پھپھی اکثر بھتیجے کو بہت پیار کرتی ہے، بس تم کو بھی ویسا ہی اس کا حق پہنچانا چاہیے، تم ان کا حق ادا کرو، ان کا حق تم پر یہ ہے کہ ان کی خدمت اور تعظیم کرو، اور تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ تم پر شفقت بزرگانہ رکھیں۔ تو بچوں اب پھپھی کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجا بھتیجیوں سے شفقت سے اپنے آپ کو بچوں کا بزرگ سمجھیں اور ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ پھپھی اور چچا کے ساتھ عزت اور تعظیم کا رشتہ رکھیں۔ اسی طرح ماموں ممانی، خالہ خالو، یہ بھی وہ رشتے ہیں بیٹے جو ماں سے بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں، ماں کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی ماموں ماں کی طرح محترم ہوتے ہیں یہ رشتے۔ خالہ، رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہاری ماں نہ ہو تو پھر خالہ کی عزت کرو اور ان کے پیروں میں جنت تلاش کرو۔ سب بزرگ ماں باپ کے برابر ہیں۔ اکثر ماموں کو دیکھا جائے تو اپنے بھانجوں کی خود پرورش کرتے ہیں، ماموں بھی بھانجوں کو بہت پیار کرتے ہیں اور پرورش کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ بچوں ماموں بھی بعض اوقات اتنی محبت دیتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول جاتے ہیں۔ جب بچے ضد کرتے ہیں تو ماں باپ تنگ ہو کر ان پہ خفا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ انہیں خفگی پر تنبیہ سے بچاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ضد کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ ہمیں ڈانٹ دیتے ہیں، نہیں آپ کیا بے تکی ضد کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور ماں باپ کبھی بیٹے، ظاہر ہے ماں باپ کے پاس ہر وقت تو اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہماری فرمائشیں ہی پوری کرتے رہیں، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ رشتے جو ہوتے ہیں ماں کے، ماموں کے، پھپھی کے، ممانی کے، خالہ خالو کے، یہ رشتے ماں باپ کے غصے سے ہمیں بچاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ منع کر لیں لیکن اتنا زیادہ زور سے نہ ڈانٹیں، بچہ ایسے سمجھ جائے گا، تو ہمیں ڈانٹنے سے بچانے والے رشتے ہوتے ہیں۔ اور ان کے سب کے ناز اٹھاتے ہیں۔ تمہارا ہر ایک بھائی قوت بازو ہے، لیکن مثل مشہور ہے کہ بڑا بھائی باپ برابر، جتنا تم سے بڑا ہو اتنا ہی ان کی تعظیم بھی زیادہ چاہیے۔ ہم بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کا بھی تم پر واجب ہے، ان کا حق بھی تم پر واجب ہے۔ بہنوں کو بھی یہ خیال بہت ہوتا ہے کہ ان کا
دل بہت نازک ہے، ہزاروں امیدیں اور آرزوئیں بھائیوں سے رکھتی ہیں۔ بچوں، یہاں اور رشتوں کا بھی یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی بھی انسان کے قوت بازو ہے۔ بھائی سے انسان کو بڑی سہارا ملتا ہے، بڑی تقویت ملتی ہے۔ مثال مشہور ہے بچوں، یہ مثال مشہور ہے کہ بڑا بھائی بھی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ جتنا بڑا بھائی تم سے بڑا ہو اتنی ہی اس کی تعظیم کریں، اتنی ہی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ بڑے بھائی بہن تمہاری پرورش میں ماں باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ بچوں، بھائی بہن بھی بہت پرورش میں حصے دار ہوتے ہیں، ہمیں بہت ساری اچھائیاں برائیاں بتاتے ہیں۔ بہنوں کا بہت خیال ہوتا ہے اور بہنوں کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ بچوں، وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتی ہیں اور ہزاروں آرزوئیں اور امیدیں اپنے بھائیوں سے لگا لیتی ہیں کہ ہمارے بھائی بڑے ہوں گے تو ہمارا یوں خیال کریں گے اور ہمارے بھائی انہی سے ہمارا میکا ہوگا اور یہی بھائی ہمارا خیال کریں گے۔ تو بچوں، اس سبق میں اسی طرح ہمیں ہر رشتے کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے ماں باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے۔ بچوں، اگر عورت شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے گھر میں، خاوند شوہر کو کہتے ہیں، بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہے، لیکن ماں باپ پر جب کوئی صدمہ آتا ہے تو عورت اتنی پریشان ہو جاتی ہے جیسے اس کی جان پر بنائی ہے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے عورت۔ جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے میکے سے بھی بے فکر ہو جاتی ہے کہ ہاں میرے میکے میں سب کچھ خوشحالی ہے، سکون ہے، امن ہے، اور میرے خاوند کے گھر میں بھی بہت خوشحالی ہے اور مجھے ہر طرح کا سکون اور آرام میسر ہے، تو اس کا خوش رہتا ہے ہر وقت دل۔ باغ باغ ہوتا یہ ایک محاورہ ہے بچوں، بہت زیادہ خوش ہو جانا، باغ باغ ہونا۔ ادھر کی بے فکری سے ادھر، ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے۔ بچوں، ایک طرف کی بے فکری اور خوشحالی سے دوسری طرف کی عزت بڑھتی ہے کہ اگر لڑکی کا میکا خوشحال ہے اور وہاں سکون ہے تو اس کے شوہر کے گھر میں بھی اس کی عزت بڑھے گی۔ مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں۔ بچوں، بھائی بہن بڑی پیاری چیز ہوتی ہیں، اولاد سے بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں بھائی بہن، اس لیے بھائی بہنوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں۔ بچوں، ماں باپ کے رشتے وہ رشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، عطا کردہ ہیں، انسان خود سے نہیں بناتا، یہ عطائی رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اپنے اختیار سے باہر ہیں۔ ہم بچوں، ہم ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ماں باپ، ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ماں باپ یہ والے نہیں، ہمیں وہ والے ماں باپ چاہیے، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ نے جسے ہمارا ماں باپ ہونے کا شرف دے دیا وہ دے دیا، وہ بس وہی ہمارے ماں باپ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ ہوتی ہے یعنی بڑے عقل مند ہوتے ہیں بزرگ اور تجربہ کار ہوتے ہیں ہمارے بڑے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی، بڑوں کی رائے بچوں جو ہوتی ہے اس کے اندر ان کے تجربے پوشیدہ ہوتے ہیں،
انہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہوتی ہے. یہ دنیا ہمارے لیے تو بالکل نئی جگہ ہے. ہم اس کی چالاکیاں، اس کی عیاریاں، مکاریاں نہیں سمجھتے. ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بیٹے آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، بہت غلط کام کر رہے ہیں دوسرے پہ بھروسہ کر کے. یہ غیر لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ اپنے تجربے سے آپ کو فائدہ دیں گے. بات اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے. تمام رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. ماں باپ کی مضبوطی دادا دادی اور نانا نانی سے ہے، اور آپ کی مضبوطی ماں باپ سے ہے، بھائی بہن سے ہے. اور ماں باپ کے بعد جو ہے، ماں باپ اپنے جتنی نانا نانی اور دادا دادی سے محبت کرتے ہیں اتنے ہی اپنے بھائی بہنوں سے بھی کرتے ہیں. تو آپ کو تمام رشتوں کی عزت کرنی چاہیے. دادا دادی، نانا نانی، پھپھا پھپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، تمام رشتے، بہن بھائی، ہر رشتہ اپنی جگہ منفرد اور نایاب ہے. ہر رشتے کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے. تو بچوں، یہ مقالات مولانا محمد حسین آزاد جلد دوم سے لیا گیا ایک وہ ہے مقالہ ہے، جسے آپ تک پہنچانے میں آغا محمد باقر نے ایک کردار ادا کیا ہے. انہوں نے آپ کے لیے یہ تلاش کر کے ایک بہترین جو ہے سبق آپ کے نصاب میں شامل کیا ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو رشتوں کا احترام کا پتہ چلے. تو بچوں، ہمارا سبق رشتہ ناتا ختم ہوتا ہے. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.